يا رب أسألك التقى في كل حال. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین مکرم، اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں بسانے کے بعد دو ایسی چیزوں کا پابند بنایا ہے جن کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الشورى کی ایک آیہ کریمہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کی، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی وحی اور پیغام بھیجا۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ ان 5 کا لیا تو باقی سارے نبی اور رسول انہی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ گویا کہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کو جو 2 چیزوں کا پابند بنایا، فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ 2 چیزوں کا پابند بنایا ہے، یعنی وہ وحی، وہ دین، وہ منہج جس میں نوح علیہ السلام سے لے کر جو اس زمین پہ اللہ کے پہلے رسول تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پہ اللہ کے آخری رسول تھے، ان تمام کو جن 2 چیزوں کا پابند بنایا، ان میں سے پہلی چیز اقیم الدین اور دوسری چیز ولا تتفرقوا فیہ۔ اقیم الدین کا معنی ہے توحید، اور دوسرا فرقہ بندی سے اجتناب۔ یہ 2 چیزیں جن کا پابند بنایا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، نماز یہ اہم نہیں ہے؟ عقیدہ رسالت اہم نہیں ہے؟ عقیدہ آخرت بہت اہمیت کا حامل ہے، اور دیگر جو دین کے قوانین ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور عبادات ہیں اور خیرات ہیں، 2 ہی چیزوں کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ انسانی تاریخ میں جب سے اللہ نے آسمانی پیغام کا سلسلہ شروع فرمایا، آسمانی ہدایت کو نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر آخری پیغمبر کے آنے تک ہر چیز میں
فرق رہا ہے، دو چیزوں میں کبھی فرق نہیں رہا۔ عقیدہ رسالت پہلی امتوں کے لیے اور تھا، آخری امت کے لیے اور ہے۔ عقیدہ آخرت میں بھی فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو عقیدہ آخرت سمجھایا گیا اس کی تفصیلات اور ہیں۔ امت محمدیہ نے جن چیزوں سے قیامت کے دن دوچار ہونا ہے اس کی تفصیلات اور ہیں۔ عقیدہ آخرت میں فرق، عقیدہ رسالت میں فرق۔ نماز ہے، اس امت پہ 5 نمازیں فرض ہیں، پہلے 50 ہوئیں پھر 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اور مقدار تھی نمازوں کی۔ روزہ ہے، اس کی تفصیلات میں فرق تھا، عبادات کی تفصیلات میں فرق تھا۔ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پہ حرام تھیں اللہ نے اس امت پہ حلال کر دیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت سی چیزیں حرام تھیں، ان کے گلے کے طوق جو چڑھے ہوئے تھے وہ اس آخری امت سے اتار دیے گئے۔ حلال و حرام کے فلسفے میں فرق، عبادات کے فلسفے میں فرق، رسالت کے فلسفے میں فرق، آخرت کے فلسفے میں فرق۔ دو چیزوں میں کبھی فرق نہیں آیا، معمولی سا بھی فرق نہیں آیا۔ اس لیے اللہ نے سورۃ شورى میں اولو العزم پیغمبروں کا نام لینے کے بعد فرما دیا دو چیزوں کا میں نے سب کو پابند کیا ہے، اور یہ وہ دو چیزیں جن میں کبھی فرق نہیں آیا۔ ایک عقیدہ توحید ہے اور دوسرا وحدت، اتحاد اور اتفاق کا قیام ہے۔ فرقہ بندی، محاذ آرائی، اختلاف، افتراق، جدا جدا ہونا، اپنی اپنی پہچان، اپنا اپنا تشخص بنا لینا، اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، اللہ کی دی ہوئی پہچان کو چھوڑ کے، اس کو تفرقہ کہتے ہیں، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ تو روئے زمین پر جب سے آسمانی پیغام آیا ہے، توحید کے بعد سب سے زیادہ جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اختلاف نہیں ڈالنا ہے، فرقہ واریت سے اجتناب کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفرقت، پہلی امتیں فرقہ فرقہ ہو گئیں، 72 فرقوں میں بٹ گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، صرف ایک ہے جسے اللہ جنت کا وارث بنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پہ کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلہ توحید کے ساتھ لگا ہوا مسئلہ ہے، اور توحید کے لفظی معنی کیا ہے؟ وحدت، اللہ کو اس کی عبادت میں، صفات میں، افعال میں، کمالات میں یکتا تنہا تسلیم کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور جو توحید کی چھتری میں آ جائے، آپس کے اختلافات کو مٹا کر اللہ کے لیے ایک ہو جائے، یہ تفرقے سے اجتناب اور اتحاد کہلاتا ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے ساتھ رکھا ہے۔ گفتگو کے آغاز میں یہ سمجھ لیں کہ اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں۔ اختلاف دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ نے انسانیت کا حسن بنایا ہے، جائز اختلاف، وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اچھا، اس اختلاف کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے ہی اختلاف اتارا ہے۔ اختلاف کا مطلب 2 3 4 5 آپشنز دی ہیں اس میں،
جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ نے قرآن کو 7 مختلف لہجوں میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی قراءات میں اختلاف، یہ منزل من اللہ، آسمانی نازل شدہ اختلاف ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا، جو اس اختلاف کو نہیں مانے گا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ ایک یہ اختلاف ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سنا، ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا یہ وہ لہجہ نہیں ہے جو میں نے جناب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سنا ہے۔ اس سے اختلاف کرنے لگے، کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ لے کے حضور کے پاس آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ جی یہ وہ لہجہ پڑھ رہا ہے جو آپ نہیں پڑھتے۔ حضور نے کہا سناؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جب سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلاکم محسن، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے اور تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو۔ یہ جو اختلاف ہے، یہ جو تمہیں دو ہی نظر آ رہی ہے، یہ اور لہجہ یہ اور لہجہ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی وسعت ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس کو جھگڑا نہ بناؤ۔ یہ اختلاف کی منزل من اللہ صورت۔ ایک اور بھی جائز اختلاف ہوتا ہے، آسمانی طور پہ نازل نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، سوچ اور فکر کے زاویوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی قابل اعتراض نہیں ہوتا۔ میں یہ بات بڑی گہرائی سے بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیں گے تو پوری بحث سمجھ آ جائے گی۔ سوچ اور فکر ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہے۔ قرآن کی آیت آتی ہے، حدیث مبارکہ آتی ہے، ایک آدمی اس کی گہرائی میں ایک بات کو سمجھتا ہے، ایک آدمی زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا، وہ لفظوں کو صرف دیکھتا ہے۔ ایک آدمی سارے اصول کلیات سامنے رکھ کے نتیجہ نکالتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں بس ظاہر کے لفظوں میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے لیے یہی بات بس ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس کو فقہی اختلاف کہتے ہیں، اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اختلاف کی وہ قسم جو آسمان سے اتری ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ کافر ہے۔ اختلاف جو انسان کی سوچ فکر اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی جائز ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ فطرت کا منکر ہے، وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس کو مانے بغیر دنیا کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، اور میں زیادہ ایمفیسائز کیوں کر رہا ہوں اس بات پہ؟ آج جب کہا جاتا ہے فرقہ واریت سے بچو، مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھیرو، اختلاف سے بچو، اتحاد لاؤ، مسلمانوں کی صفوں میں وحدت لاؤ، لوگ کہتے ہیں جی سارا قصور مولویوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مذہبی اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ، سارا قرآن پڑھ جاؤ، رسول اللہ کی سنت کے پورے ذخیرے کو چھان لو، کسی جگہ پر کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اس اختلاف کی مذمت کی گئی ہو جو مذہبی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ کسی جگہ اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ اختلاف تو صحابہ میں موجود تھا، رسول اللہ کی موجودگی میں موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق سن 5 ہجری، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، بھاگ گیا، مدینے کے اندر دھوکہ دینے والے بنو قریظہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے صحابہ کو کہا کوئی شخص نماز عصر نہیں پڑھے گا الا فی بنی قریظہ، چلے جاؤ
اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرشتوں نے ابھی جو آسمان سے تمہاری نصرت کے لیے آئے تھے جہاد کا سامان اپنے کندھوں سے اتارا نہیں. تم نے بھی ریلیکس نہیں ہونا, ابھی اگلا مارکا ہے. یہ دھوکہ دینے والے یہودیوں کے ساتھ مارکا ہے. تو حضور نے فرمایا نماز عصر نہیں پڑھنی, بنو قریظہ میں پہنچ کے پڑھنی ہے. صحابہ نے سفر شروع کر دیا. آدھے راستے پہ پہنچے تھے, نماز عصر کا وقت آ گیا, اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ جلدی چلے جاؤ, مدینہ سے نکلو, پہنچو اس منزل پہ جس کی طرف جانے کا آسمان سے حکم آ گیا ہے. حضور گویا کہ یہ سفر جلدی شروع کروانا چاہتے تھے, یہ نہیں تھا کہ نماز عصر کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر کر دو, لہذا ہم نماز ابھی پڑھیں گے, راستے میں ہی پڑھیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں نہیں, لفظ کیا ہے, لا یصلین احدکم, تم میں سے کوئی شخص نماز عصر کو نہیں پڑھے گا الا فی بنی قریظہ, بنو قریظہ پہنچ کے پڑھے گا. ذرا لفظوں کو دیکھو کیا ہے, نماز لیٹ ہوتی ہے ہو جائے, ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے, وہاں پہنچیں گے پھر نماز عصر پڑھیں گے. اختلاف ہو گیا نا, مذہبی مسئلے پہ اختلاف ہوا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس چلا گیا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, جنہوں نے راستے میں پڑھ لی انہوں نے بھی صحیح کیا, جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی انہوں نے بھی صحیح کیا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ وہ اختلاف جو حدیث کو سمجھتے ہوئے ایک محدث کا دوسرے محدث سے ہوتا ہے, ایک فقیہ کا دوسرے فقیہ سے ہوتا ہے, ایک عالم کا دوسرے عالم سے ہوتا ہے, ایک مفتی کا دوسرے مفتی سے ہوتا ہے, اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کو اس اختلاف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. اس کے بغیر تو اسلامی قانون کا پورا لٹریچر ختم ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو اختلاف اور فرقہ واریت کی بات کرتے ہوئے مثال مذہبی مسائل میں علماء کے اختلاف کی مثال دیتے ہیں. یہ بات میں ضرور کہوں گا, مذہبی مسائل میں ہونے والے اختلاف کو اگر سیاسی رنگ دے دیا جائے, اس پر محاذ بنا لیا جائے, میری رائے میں آیت کا مفہوم یہ ہے, آپ کی رائے میں اور ہے, ٹھیک ہے یہاں تک, لیکن میں نے جتھا بنایا, گروہ بنایا, نام رکھا, مسلک بنا لیا, صرف اس لیے کہ جو میرے فہم سے متفق نہیں ہے اس کو جھٹلاؤں, اس کو گراؤں, خود کو ممتاز کروں. یہ صورت چاہے مذہبی اختلاف کی بنیاد پر بنائی گئی ہو, یہ قابل مذمت ہے. تو اختلاف جو امت کے لیے زہر ہے, جو آگے میں بھی جس کی تفصیلات پہ آؤں گا, وہ اختلاف امت کا سیاسی اختلاف ہے, امت کا سماجی اختلاف ہے, عمرانی اختلاف, معاشرتی اختلاف, یا وہ مذہبی اختلاف جو سیاسی رنگ اختیار کر لے. اس لیے میں وہ مذہبی جماعتیں جنہوں نے اپنی پہچان بنا لی, دوسروں کو گرانا شروع کیا, خود کو اٹھانا شروع کیا, امت کی صفوں میں دراڑیں ڈالی, میں ان کو مذہبی اختلاف رکھنے والی جماعتیں نہیں کہتا, وہ مذہبی مفادات پرست سیاستدان ہے, وہ مذہبی سیاستدان ہے, وہ مذہبی سیاسی ٹولہ ہے. ورنہ صحابہ میں اختلاف موجود. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے والا مر گیا, دادا کے ساتھ بھائیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا, زید ابن ثابت کی رائے اور ہے, عبداللہ ابن عباس کی رائے اور ہے. یہ اختلاف تو صحابہ کی جماعت میں موجود ہے. اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے جب تک یہ سیاسی رنگ اختیار نہ کرے. تو بات کو سمجھ لیں,
جس اختلاف کی مذمت آئی ہے، جو اختلاف ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور جس اختلاف پر احادیث اور آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ اختلاف ہے جو سیاسی اختلاف، سماجی اختلاف، تہذیبی اختلاف، یہ وہ مذہبی اختلاف ہے جس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے۔ اب بات کو سمجھیے، قرآن و سنت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت میں جب یہ اختلاف آتا ہے، فرقہ واریت آتی ہے، مسلک بنتے ہیں، سیاستیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ٹولیوں میں، محمد الرسول اللہ کے رسول نے فرمایا محمد فرق بین الناس، معیار، کسوٹی، سٹینڈرڈ اللہ نے ایک دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ کے ساتھ ہم اس کو بھی لیڈر، امام، پیشوا، رہنما مانتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے، جو یہ بتاتا ہے، رسول اللہ کی سنت اپنی جگہ ہے، اس کی فقہ، اس کا فہم، اس کی بصیرت، اس کی سیاست، اس کے اصول، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، ہم اس کو مانیں گے۔ یہاں سے اختلاف، اور یہ اختلاف امت کی ہلاکت کا سبب بنا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ہی یہ تھا، انہوں نے اپنے سیاسی، عمرانی، معاشرتی مسائل میں اختلاف کیا۔ ہلاکت کیسے آتی ہے؟ جب اختلاف آتا ہے، جدائی آتی ہے تو کمزوری آ جاتی ہے۔ کمزوری کیسے آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حکیم اور دانا شخص نے اپنے بیٹوں کو سمجھانا تھا کمزوری کیسے آتی ہے۔ اس نے کہا جی لکڑیاں لے کے آؤ، ساریوں کو اکٹھا کر کے گٹھا بنا لو، اب اس کو توڑو، سارے بھائی مل گئے، زور لگا، نہیں ٹوٹا۔ جدا جدا کرو، ایک ایک لکڑی لے لو، آسانی سے توڑ دیا۔ سمجھ آ گیا کہ جب اتفاق ہوتا ہے تو مضبوطی اور قوت ہوتی ہے، جب جدائی آتی ہے، افتراق آتا ہے، کمزوری آ جائے، ریت کے ذرات آپ پھونک مارتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، وہی ریت کے ذرات جمع کر لیے جائیں، ایک بیگ میں بند کر دیے جائیں، لوگ جہاں پر حملے کا خطرہ ہو، فائرنگ کا خطرہ ہو، ریت کے تھیلے بھر کے لگاتے ہیں۔ AK-47 کی گولی 2 فٹ سے آپ شوٹ کریں، وہ ریت کا معمولی سا ذرہ جس کو آپ مسل سکتے ہیں، لیکن جب سارے ذرات مل جاتے ہیں، بندوق کی گولی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اتفاق میں قوت ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑنا نہیں ہے، سیاسی اختلاف چھوڑو، مذہبی اختلافات پہ محاذ آرائی چھوڑو۔ اگر یہ کرو گے بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، ہماری تاریخ گواہی دے رہی ہے، اللہ کے رسول نے جو میں نے پہلی بات بتائی ہے، اختلاف اور فرقہ واریت سے قومیں ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنی تاریخ پہ غور کیجئے، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں، سماجی اختلاف نہیں۔ ابو بکر کے زمانے میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں، سماجی اختلاف نہیں۔ عمر کے زمانے میں بھی کوئی نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلے 8 سالوں میں کوئی اختلاف نہیں، آخری 4 سالوں میں اختلاف پیدا ہوا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، نتیجے میں جھگڑے شروع ہو گئے، گروہ معاویہ کا بن گیا، گروہ حضرت علی کا بن گیا، مسلمان لڑ رہے ہیں، کمزوری آ گئی۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، شمالی افریقہ کی بڑی بڑی ریاستوں کو فتح کیا، لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپس میں لڑنے لگے، سیاسی اختلاف، سیاسی انتشار، فرقہ واریت، جتھا جتھا ہو گئے، ٹولا ٹولا ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افریقی سلطنت، بازنطینی سلطنت کا حکمران قسطنطین، اسی کے نام پہ قسطنطینیہ ہے۔ بازنطینی سلطنت کا حاکم قسطنطین اپنے سرداروں کو اکٹھا کرتا ہے، کیبنٹ کو بلاتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، شورا بیٹھتی ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ کہتا ہے جانتے ہو
مسلمان باہمی اختلاف کا شکار ہو گئے، قوت کمزور پڑ گئی ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک یہ کبھی اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہوئے ہیں. اس سے بہتر موقع نہیں ہے. اگر ان پر فتح چاہتے ہو چلو لڑائی کی تیاری کرو. قسطنطین لڑائی کی تیاری کرتا ہے، اور میں قربان جاؤں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت پہ. معلوم ہوا، کاتب کو بلایا، کہا خط لکھو. کیا لکھنا ہے؟ ایھا الرومی الاحمق. بازنطینی سلطنت کے بادشاہ کو کیسے پکارا؟ کہا احمق، تو نے مسلمانوں کی قوت کو پہچانا نہیں ہے. اگر تم نے ہمارے اختلافات کو دیکھتے ہوئے ہمارے خلاف لشکر کشی کی، علی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. معاویہ اور علی کے اختلافات سارا جہان جانتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے مسلمان ریاست میں قدم بھی رکھا تو تیرے خلاف سب سے پہلے معاویہ علی کے لشکر کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ میدان جہاد میں اترے گا. وہ جانتے تھے اختلاف آتا ہے، جھگڑا آتا ہے، کمزوری آتی، دشمن جرأت کرتا ہے. آج ہماری ذلت کا اور کوئی سبب نہیں ہے، دو ہی سبب ہیں. میں نے عرض کیا ان اقیم الدین ولا، نو سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایک ہی فلسفہ دیا، توحید قائم کرو، اتفاق کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ایک اور مثال تاریخ سے لیجئے. حضور موجود ہے، میں کہتا ہوں ذرا غور سے سنیے. اللہ کا سچا پیغمبر موجود ہے جس کی آنکھ آسمان کی طرف اٹھتی ہے. جبریل آسمان کی فضاؤں کو چیرتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہو جاتا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان پہ اٹھا، جو چاہا آپ نے، ہم نے وہی قانون بنا دیا. وہ پیغمبر موجود ہے، مخلص صحابہ موجود ہیں، مومن خالص مومنین موجود ہیں. مارکا کون سا ہے؟ غزوہ احد کا ہے. حضور نے پہاڑی درے پہ لوگوں کو کھڑا کیا، کہا ہماری لاشیں گر رہی ہوں، جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. مال غنیمت بکھر گیا ہو، لوگ چنتے جا رہے ہوں، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. لڑائی شروع ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے. دشمن مال چھوڑ کے بھاگا، درے پہ اختلاف پیدا. کیا ہوا؟ اختلاف. احد میں ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں جب انالیسز کیا ہے، احد میں ناکامی کے اسباب بتائے ہیں. کہا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تمہارا اختلاف کرنا. اختلاف پیدا ہو گیا. وہ جی اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، چلو نیچے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، پیغمبر نے کہا تھا نہیں جانا. انہوں نے کب کہا تھا؟ دشمن بھاگ گیا، جنگ ختم ہو گئی، اب نیچے چلیں گے. عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 2-4 لوگ رہ گئے، باقی سارے جھگڑا کر کے نیچے آ گئے. دشمن نے گھوم کے حملہ کیا. وہی میدان جو مسلمانوں کی فتح کی داستانیں سنا رہا تھا، اسی میدان میں صحابہ کی 70 لاشوں کو کاٹ کے پھینکا گیا. اسی میدان میں حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، ان کے کلیجے کو چبایا گیا. انس ابن نضر، بہن آتی ہے احد کے میدان میں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، زخمیوں کی آہو بکا جاری ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تیرا بھائی انس کہاں ہے؟ اللہ اکبر. انگلیوں کے پور اٹھا کے پہچانتی ہے، جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں یہ انگلیوں کے پوروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے. اختلاف. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کا عذاب ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کبھی اوپر سے آتا ہے، کبھی نیچے سے آتا ہے، اور ہاں کبھی عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے تمہیں شیعہ بنا دیتا ہے، گروہ گروہ بنا دیتا ہے، جدا جدا کر دیتا ہے. قرآن کے لفظ ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتے ہو. تاریخ کا جائزہ تو لیجئے کیا ہے. اللہ اکبر. آج اسپین، جس کو آج اسپین کہتے ہیں، اسپین اور اس کے ساتھ پرتگال، ماضی میں اس کو اندلس کہا جاتا تھا، پرتگال کا کچھ حصہ اور باقی اسپین. یہ اندلس وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. مسلمانوں کی لائبریریاں، مسلمانوں کے علوم و فنون، مسلمانوں کی مسجدیں، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ساری دنیا اندلس کی اسلامی تہذیب کی غلام تھی 800 سال. پھر کیا ہوتا ہے؟ مرکزی حکومت میں اختلافات شروع ہو گئے. ایک لیڈر نے کہا قوم کو ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ کون سا ہے. دوسرے نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ کون سا ہے. جتھوں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا، پارٹیاں بن گئیں، فرقے، مسلک، منہج جدا جدا ہو گئے، کتاب اللہ سے اور محمد الرسول اللہ سے دور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 800 سال جہاں اندلس کی مسجدیں مسلمانوں کے عروج کی اذان دیا کرتی تھیں، وہ ساری مسجدیں مسیحی گرجوں میں تک تبدیل ہو گئیں. مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں. کیوں؟ اپنوں کے خلاف غیروں کے ساتھ ہو گئے. یہ ملک پاکستان اور یہ علاقہ 300 سال ایک ہی خاندان نے حکومت کی ہے، مسلمان خاندان نے حکومت کی 300 سال. پھر کالونیلزم آتا ہے، استعمار آتا ہے، انگریز آ کے یہاں کالونیاں بناتا ہے، رہائش رکھتا ہے، اپنی معاشی ساکھ بڑھاتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی بناتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ لارڈ میکالے یہاں آتا ہے، سروے کر کے جاتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول. اس قوم پہ اگر تم حکمرانی کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا قدم یہ ہے ان کو ڈیوائیڈ کرو، توڑو، ان کو جتھوں میں بانٹو، ان کے مفادات کو تقسیم کرو. ایک ان کو مشرق میں لے کے جاتا ہے تو دوسرا ان کو مغرب میں لے کے جائے. پھر ان پہ حکمرانی کرو گے. اگر یہ اکٹھے اور متفق رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں پیچھے کر سکتی. یہ ہماری تاریخ ہے. حضور نے فرمایا تھا ہلاک ہو جاتی ہیں وہ قومیں جہاں اختلاف آتا ہے. اور ہم نے یہ ہلاکت تاریخ میں کئی بار دیکھی. دیکھنے کے باوجود آج ہم اسی اختلاف اور جھگڑے کی سطح پہ کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو تیار کیا، قرآن کیا کہتا ہے سورہ فتح، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَالزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. اللہ کہتا ہے جانتے ہو پیغمبر نے کس طرح قوم کو کھڑا کیا ہے؟ جیسے ایک کسان ہے نا، چھوٹا سا دانہ ہے زمین کے سینے میں پھینکتا ہے، اس دانے کی کیا قیمت ہے؟ پاؤں کے نیچے مسلا جا سکتا ہے، وہ اس کو زمین میں پھینکتا ہے. زمین کا سینہ چیر کے اس کی کومپل باہر آتی ہے، ہوا کا زور سے جھونکا آ جائے، پانی کا ریلا آ جائے، اس کو فنا کر کے رکھ دے. لیکن نہیں، یہ پھر وحدت کی آواز، اکیلا تنہا آواز لگاتے ہوئے آگے چلتا ہے، اوپر ہوتا ہے. اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے، کرتے 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 اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ تناور درخت بن جاتا ہے، یہ ایک بڑا پھیلا ہوا کھیت بن جاتا ہے. فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. یہ وہ صحابہ ہیں جو 1 2 3 4 سے شروع ہوئے، پھر اتنی بڑی جماعت بن گئے کہ اللہ نے آسمان سے وحی بھیجی، پیغمبر تم اور تمہارے صحابہ 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے ہو، دشمن کے سینے تمہارے روب کی وجہ سے ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اتفاق
اتحاد، ورنہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. اختلاف اور فرقہ واریت سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس مسلمان کی زندگی میں رمضان آ جائے اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ لیلۃ القدر کو میرے نصیب میں کر دے. ہے یہ بھی نہیں یہ بات؟ 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال کی عبادت سے بہتر مسلمان کہتا ہے مجھے لیلۃ القدر مل جائے. عبادہ کہتے ہیں رسول کائنات اپنے گھر سے نکلے کیا بتانے کے لیے صحابہ کو فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے؟ حضور متعین کر کے تاریخ نوٹ کروانا چاہتے تھے. آسمان سے حکم آیا تھا صحابہ کو بتائیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. لیکن حضور جب باہر آئے فتلاحا رجلان من المسلمین، دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف، تم تکار ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، افراتفری آ گئی. رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا آؤ میرے ساتھیو تمہیں بتاؤں اللہ نے خیر کہاں رکھی ہے. میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے نکلا تھا، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے خیر کا یہ علم واپس آسمان پہ اٹھا لیا ہے. جاؤ اب لیلۃ القدر چاہتے ہو رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو. اب وہ متعین رات والی جو خیر ہے وہ واپس چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کلوا جمیعا ولا تتفرقوا. اور مسلمانوں تم جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہو ایک گھر کے سارے لوگ اکٹھے کھانا کھایا کرو. رسول اللہ کے آداب دیکھیں کیا ہیں، کہ کھانے کی میز پہ بھی علیحدہ علیحدہ نہیں بیٹھنا، تو فیصلہ کرنے کی میز پہ علیحدہ بیٹھنا یہ امت کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانے کی میز پہ اختلاف نہیں کرنا، جدا جدا نہیں ہونا. 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا رہا ہے، دوسرا 2 گھنٹے بعد کھا رہا ہے، کہا نہیں اکٹھے کھاؤ، پھر دیکھو ہوگا کیا. فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعِ. 2 لوگوں کا کھانا ہوگا اللہ 4 کو پورا کروا دے گا. کھانا 2 کا ہوگا پورا 4 کو ہوگا. پھر کہا اللہ جو اتفاق قائم کرتا ہے مدینے میں، میری دعا ہے اللہ مدینے کے ہر پیمانے میں برکت عطا فرما دے. حضور نے دعا فرمائی. 2 مسلمان ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، آدمی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جانا، شکوہ ہو جانا، شکایت ہو جانا انسان کی سرشت میں ہے، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا 3 دن سے زیادہ مسلمان سے ناراض ہونا جائز نہیں. یہ نہیں اس کا منہ ادھر ہے اس کا ادھر ہے، سلام نہیں کرتے، حال نہیں پوچھتے، دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. کہا 3 دن تک چلو اسلام برداشت کرتا ہے، 3 دن کے بعد اگر یہ کام کرو گے تو اللہ اس کو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ بنا کے لکھے. حضور نے جب مدینے میں ریاست قائم کی سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ مواخات. بہت سے کاموں سے آغاز ہو سکتا تھا، حضور نے کہاں سے آغاز فرمایا؟ مواخات سے. حضور نے، کیونکہ حضور جانتے تھے مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو دنیا میں کوئی جنگ کامیابی سے نہیں لڑی جا سکتی ہے. حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مواخات، بھائی چارہ. کوئی شخص مدینے کا باسی ہو، رسول اللہ کا جو نظام اخوت ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب سب کی مواخات کروا دی، فلاں کی فلاں سے کروا دی، یہ اس کا بھائی ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں، کوئی سببی رشتہ نہیں، کسی کی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا. رسول اللہ نے کہا ایمان کا رشتہ ہے، بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے. دیکھا کہ حضرت علی رہ گئے، حضور نے فرمایا آؤ علی، اللہ نے مجھے اور تجھے بھائی بنا دیا ہے. مواخات، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد.
رسول اللہ نے فرمایا جسد واحد ہے امت مسلمہ، جس طرح جسم کے ایک حصے میں درد ہو سارا جسم تڑپتا ہے، جب تک اسلامی سوسائٹی کی اسپرٹ یہ نہیں بن جاتی کوئی مسلمان درد میں ہے تو سارا معاشرہ درد کو محسوس کرے، مت سمجھیں کہ اللہ عروج اور کامیابیاں دے گا۔ سبب کیا ہے؟ آج اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ دلیل کے بغیر دین کے میدان میں قدم رکھنا۔ اللہ، اس کا رسول، آخرت، دینیات، عبادات، اللہ اور رسول کے دیے ہوئے نظام، قوانین، کچھ پتہ نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں علم نہیں، دلائل کا پتہ نہیں، فہم نہیں، بصیرت نہیں۔ جی جناب اسلام میں ایسے ہے، میری رائے میں یوں ہوگا، اس کی رائے میں یوں ہوتا ہے، فلاں کی رائے میں یوں ہوتا ہے۔ یہ آراء کا ایک گھن چکر ایسا ہے جس نے امت کو اختلاف اور اختلاف کو جھگڑے اور جھگڑے کو تنازعات اور فرقہ بندیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بھئی دلیل لاؤ نا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دلیل لاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب کیا قائم کیا؟ العلم قبل القول والعمل۔ زبان سے بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، عمل بعد میں ہے، علم پہلے۔ آج فرقہ واریت کا بہت بڑا سبب دلائل سے ناواقفیت اور جہالت ہے۔ دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، وہ ہے عورت کا وجود۔ کہاں پہ؟ سیاسی، معاشرتی، سماجی اور اجتماعی میدانوں میں عورت کو لیڈرشپ دینے کا معاملہ۔ اچھا اختلاف چاہے گھر کا کیوں نہ ہو، سبب عورت بنتی ہے۔ خاندان کا کیوں نہ ہو، بستی اور گاؤں کا کیوں نہ ہو، پوری ریاست کا بگاڑ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جو کسی عورت کو اپنا لیڈر بنا لیتی۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کی سند ذرا کمزور ہے لیکن معانی بہت اچھے ہیں، اس میں بہت سی باتیں رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ زمانہ یاد رکھنا جب زکوٰۃ کے مال کو جرمانہ اور پینلٹی سمجھا جانے لگے گا، اور اگر کوئی آدمی امانت رکھوائے گا نا لوگ اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جائیں گے۔ اسی موقع پہ فرمایا اطاع الرجل زوجته وعق امه، بیوی کو قریب کر کے اس کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ فرمایا یہ وہی زمانہ ہوگا جب مسجدوں میں آوازیں اونچی ہوں گی، مسجدوں کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ جب ایسا ہوگا سرخ آندھیوں کو آتے ہوئے دیکھو گے، چہروں کو بگڑتے ہوئے دیکھو گے، زمین کا سینہ کھلے گا، بستیوں کی بستیاں اس میں دفن ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ کم؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب عورت کی اطاعت شروع ہو جائے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے وہ شخص جو کسی عورت کی خواہش پہ چل کر اس کی اطاعت کرتا ہے الا کبہ اللہ فی النار، اللہ اسے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اور دنیا کا وہ کامیاب مرد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ خالف النساء، خالف النساء فإن فی خلافہن برکہ، عورتوں کی مخالفت کیا کرو، اللہ نے ان کی مخالفت میں برکت رکھی ہے۔ کس معاملے میں مخالفت؟ اجتماعی میدان میں، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں، عمرانی میدان میں لیڈرشپ اللہ نے مرد کو دی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے جھگڑے ہوں، ریاستوں کے اختلافات ہوں، تنازعات ہوں، فرقہ بندیاں ہوں، اس کے پیچھے اگر کوئی سبب موجود ہے نا اسباب میں سے،
تو عورت کا وجود بھی ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں عورتوں کو نہیں بٹھایا, قانون ساز اسمبلیوں میں عورتوں کو بٹھایا. رسول اللہ کا فرمان بھول گئے. وہ قوم کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بناتی. میرے دوستو, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. دوسری چیز جو اختلافات کا بہت بڑا سبب ہے وہ دنیا کی حرص, لالچ اور طمع ہے. اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ مجھے قرآن اور طرح سمجھ آیا, میں نے غور کیا. نہیں, بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی پارٹی میں کیوں ہیں اور اس کی میں کیوں نہیں ہے, اس کی حمایت کیوں کرتے ہیں, اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا. وہ عصبیت کے جھنڈے تلے. حضور نے فرمایا وہ شخص جو عصبیت, تعصب, پریجوڈس اس کے جھنڈے میں زندہ رہتا ہے, موت عصبیت میں آ جائے, جماعت ہو, مسلک ہو, تنظیم ہو, کہا اسلام نہیں, اپنی اپنی جماعتوں اور شناختوں کی عصبیت میں موت آ جائے, اس کی موت اسلام والی نہیں, جہالت والی موت ہے. زمانہ جاہلیت کی موت سے مراد کفر والی موت ہے. تو حرص, لالچ اور طمع, بس ہمیں کرسی چاہیے, ہاں جی, یا ہم سپورٹ کریں گے اپنے لیڈر کو, محکموں میں ہمارا کام نکلے گا, ٹیکس معاف ہو جائے گا, اور دوسرے تیسرے جعلی کام کروائیں گے, بس اس لیے ہم حمایت کرتے ہیں. اور جس کی یہ مخالفت کرتا ہے, ہم بھی مخالفت کرتے ہیں, وہ اللہ کو مانتا ہو, رسول اللہ کو مانتا ہو, کتاب و سنت کے منہج پہ چلتا ہو, لیکن میں اس سے اختلاف رکھوں گا. حرص اور لالچ, دنیا کی طمع. آپ ذرا غور سے یہ بات سنیے گا کہ رسول کے صحابہ, میں اور آپ تو کہاں کے, حضور کے صحابہ, غزوہ بدر پہلی جنگ ہوئی, مال غنیمت اکٹھا ہوا, رسول اللہ کے پاس صحابہ پہنچ گئے. یسألونک عن الانفال. کہا جی یہ کیا کرنا ہے؟ بھائی مال نظر آ رہا ہے, گھوڑے, سواریاں, تلواریں, نیزے, برچھیاں, سامان ڈھیر لگا ہوا ہے. تو آگے سوال ہو رہا ہے جی یہ مال غنیمت. میں کہتا ہوں قربان ہو جائیں, سورہ انفال کی پہلی آیت پڑھ لیں, مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. جاؤ یہ دنیا کے مال اور غنیمتوں کو چھوڑ دو, یہ اللہ اور اس کے رسول کی چیزیں ہیں. اللہ جو تم سے چاہتا ہے وہ دو چیزیں ہیں, فاتقوا اللہ, جاؤ اپنے ایمان اور تقوی کو بہتر کرو, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اپنے آپس کے معاملات میں صلح صفائیاں پیدا کرو. اللہ تم سے ایمان چاہتا ہے, اتفاق چاہتا ہے, مال و دولت کو چھوڑ دو. یہ جواب دیا ہے غزوہ بدر کے غازیوں کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں. یہ حرص اور لالچ, رسول اللہ نے فرمایا آدم کا بیٹا بڑا ہوتا ہے, دو چیزیں ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہیں, مال اور مل جائے اور عمر بھی لمبی ہوتی جائے. اور ایک موقع پہ فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے جہاں ہزاروں گھر تعمیر ہو جاتے ہیں, کہا یہ بھر کے سونے کی مل جائے. آدم کا بیٹا کہے گا اللہ مجھے ایک اور وادی سونے کی دے دے. فرمایا اس کے منہ کو, لالچ کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو اس کے قبر کی مٹی بھرے گی. ایک حدیث سنا رہا ہوں, بڑی عجیب روایت ہے, غور خود ہی کرتے رہیے گا. فرمایا لا تفتح الدنیا على احد الا القى الله بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. فرمایا جب اللہ دنیا کھول کے دیتا ہے, دنیا کے خزانے نچھاور کرتا ہے, یاد رکھو تو ایک آزمائش ہر صورت آتی ہے. کسی شخص کو مال کی فراوانی ملے, کاروبار کامیاب ہوتا رہے, تجارت اچھی چل جائے, نوکری اچھی ہو جائے. کہا جب دنیا ملتی ہے نا تو ایک وبال ساتھ ہی ساتھ آتا ہے. جی وہ کیا ہے؟ القى الله بينهم العداوة والبغضاء. اللہ سینوں میں دشمنیاں, بغض, عداوت
اور نفرت پیدا کرتا ہے جس کا قیامت آنے تک کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا کہ جتنا دنیا کی ہوس اور ہرس بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی میرے دوست عزیزو اختلافات، آج ہمارے جھگڑے، ہمارے تنازعات، اس کے پیچھے ہرس ہے. کرسیوں کا، عہدوں کا، منصبوں کا، مال کا، تجارت کا، جاگیروں کا، پلاٹوں کا، سوسائٹیوں کا لالچ ہے. قرآن کہتا ہے آؤ روزہ رکھنے والوں بات سمجھ تمہیں آئے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے مقابلے کرنے ہیں، دوڑ لگانی ہے، لالچ اور ہرس کرنا ہے تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کس میں کرنا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اگر تم نے لالچ کرنی ہے تو آؤ اللہ سے گناہوں کی معافی کی لالچ کرو. آؤ انفاق فی سبیل اللہ کی لالچ کرو. آؤ غصے کو پی جانے کی لالچ کرو. آؤ لوگوں کو معاف کرنے کی لالچ کرو. اور فرمایا واللہ یحب المحسنین. لالچ کرنی ہے تو احسان کرنے کی لالچ کرو. تیسری چیز جس نے آج امت کا شیرازہ بکھیر دیا وہ کیا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا ہے، اپنی اپنی پارٹی کو راضی کرنا ہے، اپنا جتھا، اپنا مسلک، اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنا فرقہ راضی کرنا ہے. مجھے کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے جو دوسرا مسلمان جو دوسرے مسلک کا ہے اس کی حمایت میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں وہ تو ہے ہی غلط. قرآن بتا دے، حدیث بتا دے، نہیں وہ بات ٹھیک ہے. نہ جی نہ، چونکہ میں نے تو اپنے مسلک کو راضی کرنا ہے. سن لے میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دے، دو کام ہوتے ہیں. اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جن کو یہ راضی کرنا چاہتا ہے اللہ انہیں بھی ناراضی کیے رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ کو راضی کر لے لوگوں کو ناراض کر دے، فرمایا یہاں بھی اللہ دو کام کرتے ہیں، خود بھی راضی ہو جاتے ہیں اور جو ناراض ہوئے تھے اللہ ان کو بھی راضی کر دیتا ہے. اختلاف کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ خواہشات پر مبنی فیصلے. حضرت داؤد اللہ کے بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، طالوت کے لشکر میں سب سے بڑے کمانڈر بھی تھے. کیسے جالوت کو چاروں شانے چت کیا. اللہ نے کیا کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. امت کا شیرازہ بکھیرنے میں، اس کو فرقوں میں بانٹنے کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنا. وہ کوئی لیڈر کرے، وہ کوئی امیر کرے، امام کرے، وہ کوئی خاندان کا سربراہ کرے، وہ کوئی علاقے کا سرپنچ اور چودھری کرے. اللہ نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو آپ بھی خواہش پر فیصلہ کریں گے سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے اور گمراہیوں میں چلے جائیں گے. آج میرے دوست اور عزیزو آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت کا دامن سمٹ چکا. آج ہمارے اختلافات کو سب سے زیادہ ہوا دی ہے، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ میڈیا نے دی ہے. ایک میڈیا کا یہ اچھا استعمال ہے، کیمرے لگائیں، لائیو کریں، دروس، قرآن، رسول اللہ کی آواز، آپ کا پیغام، یہ اور بات ہے. لیکن میڈیا کا وہ کردار، جھگڑا چار دیواری میں ہوتا ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، اس کو عالمگیر رنگ دے دیا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیں، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے چار دیواری میں، کسی دوسرے تیسرے کو نہیں پتا، آپ نادم بھی جلدی ہو جاتے ہیں، جھک بھی جلدی جاتے ہیں، صلح بھی جلدی کر لیتے ہیں، انا کا مسئلہ نہیں بناتے. وہی جھگڑا جب بازار میں آ جائے، لوگوں میں آ جائے، زبان زدے عام ہو جائے، میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ڈسکس ہونے لگے، وہ جھگڑا کائنات میں کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی انانیت کا مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب صحیح ہو یا غلط ہو، بس جس بنیاد پہ میں کھڑا ہو گیا ہوں مجھے اس پر قائم ہونا ہے، دوسرے کو گرانا ہی گرانا ہے، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے سامنے ناک کٹ جائے گی. تو آج ہمارے میڈیا نے سیاسی اختلافات،
مذہبی اختلافات کو میں نے شروع میں کہا تھا جو سیاسی رنگ دیا ہے معذرت کے ساتھ وہ میڈیا نے دیا. آج سے پہلے علماء موجود تھے. حنفی ایک رائے رکھتے ہیں, شافی دوسری رائے رکھتے ہیں, مالکی کی اور رائے, حنبلی کی اور رائے, کتاب و سنت کو ڈائریکٹ لینے والے کی اور رائے ہے, فقہ جعفری کی اور رائے ہے. اختلاف تھا, جھگڑا نہیں تھا, نزاع نہیں تھا, محاذ نہیں تھا. جب یہ اختلافات پبلسائز ہوئے, میڈیا پہ لائے گئے, انانیت کا مسئلہ بن گیا, عزتوں کا مسئلہ بن گیا. اب یہ نہیں کہ حنفی صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا, شافی صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا, بات یہ ہے جو میرا ٹولہ ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ کا قرآن کہتا ہے باطل لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے, بس جو میری جماعت کے پاس ہے میں اسی پہ خوش ہوں. وہ باطل ہے تب بھی خوش ہوں, حق ہے تب بھی خوش ہوں. کل حزب بما لدیہم فرحون. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ سارے اسباب ختم کر دیں, اتفاق آ جائے گا. اور سب سے آخری بات, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں, دعا مانگیں. اللہ روزہ رکھا ہے پیغمبر کے کہنے پہ رکھا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت کو سہ رہے ہیں پیغمبر کے کہنے پہ سہ رہے ہیں. اللہ جس طرح روزہ ان کے لیے رکھا ہے انہی کے نام پہ ہمیں اکٹھا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. امت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. یہ مسلمانوں کی نفرتوں قدورتوں کا خاتمہ کر دے, بغض اور عداوت کا خاتمہ کر دے. اللہ ابو دجانہ بستر مرگ پہ پہنچ گئے, وہاں پہ لوگوں کے منہ پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں, رنگ پیلا ہو جاتا ہے. ساتھی آئے یتحلل وجہ, دیکھا 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے نماز روزہ تو تمہارے جیسا ہی ہوتا ہے, ہاں ایک بات ہے, کانا قلبی سلیما للمسلمین, میں نے اپنے دل کو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف رکھا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو نور میں بدل دے. اے اللہ ہمارے سینے کی غلاظتوں کو دھو کے صاف کر دے. اے اللہ نفاق کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ریاکاری اور دکھلاوے کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بغض, عداوت اور حسد اور نفرت اور انتقام کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارا ظاہر پیغمبر کے رنگ میں رنگ دے. اے اللہ ہمارا ظاہر کتاب و سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ ہمیں توحید پہ کاربند فرما دے. اے اللہ ہمیں سنت رسول کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے سچے پیغمبر کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما دے, عروج عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کا خاتمہ کر دے. اے اللہ ہم تیری کبریائی پہ راضی ہیں, تیرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ راضی ہیں. اے اللہ تو بھی ہماری مسلمانی پہ راضی ہو جا. اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کے ایمان کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مقبول کر لے. اے اللہ ہمارے روزے اور نمازوں کو مقبول کر لے. اے اللہ ہماری تہجد اور تراویح کو مقبول کر لے. اے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو مقبول بنا دے. اے اللہ ہماری یہ دعوت اللہ کی محنتوں کو مقبول بنا دے. اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے مشن پہ چلا دے, دین کا نوکر بنا دے, رسول اللہ کا نوکر اور غلام بنا دے. اے اللہ اپنے دین کا خادم اور نوکر بنا دے. اے اللہ یہ نوکری کائنات کی سب سے بڑی نوکری ہے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا لے. اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے اللہ یہ رمضان گزرے تیرے پیغمبر کے بتائے ہوئے قول کے مطابق یوں ہو جائیں جیسے آج ہی دنیا میں پہلا قدم رکھا ہے. اے اللہ گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ غلاظتوں سے پاک کر دے.
اے اللہ برائیوں سے دور کر دے، اے اللہ نیکی کی محبت پیدا فرما دے، اور اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، جو لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں نا امیدی میں چلے گئے، اللہ ان کی امیدیں واپس لے آ، اے اللہ ان کو صحت کا لباس پہنا دے، اے اللہ ان کو صحیح سالم کر کے اپنے گھروں میں واپس لے آ، اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے آسانیاں اور راستے پیدا فرما دے، اے اللہ جو لوگ کسی مشکل پریشانی میں مسلمان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرما دے، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ دنیا سے جائیں تو ایمان اور توحید کی بہترین حالت پہ جائیں، اے اللہ جب میدان محشر میں اٹھے ہمارا امام تیری کتاب بن جائے، اے اللہ حضور کی رفاقت مل جائے، ان کے دست مبارک سے کوثر کا پانی مل جائے، اے اللہ ان کے ساتھ جنت الفردوس کی وراثت مل جائے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا کے جس کنارے پہ مسلمان بستا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بستا ہے، اے اللہ ان سارے امتیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو دشمن ان پہ مسلط ہیں ان کو دشمنوں سے آزاد فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے دشمنوں کو اپنی ہی سازشوں میں الجھا دے، اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ فرما دے، ان کے مال کا تحفظ فرما دے، ان کے بلاد و اوطان کا تحفظ فرما دے، اے اللہ شام کے مسلمان، اے اللہ روہنگیا مسلمان، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم و مقہور ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے ظلم سے نکلنے اور نجات پانا ممکن بنا دے، اے اللہ تو ان کو، اے اللہ تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ان کو کافی ہو جا، اے اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے، اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں کی چادر کو تان دے، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی چھاؤں میں لے لے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ روز محشر تیرے عرش کا سایہ مل جائے، اے اللہ تیرے عرش کا سایہ مل جائے، اے اللہ ہماری سب التجاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری سب التجاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ بھوک کاٹنے والے کئی دن سے کاٹ رہے ہیں، پیاس کی شدتوں کو سہنے والے کئی دن سے اپنی زبان کی تلخیوں کو برداشت کر رہے ہیں، زبان کی تراوت کو صرف تیرے لیے چھوڑ رکھا ہے، اے اللہ اس روزے اور اس بھوکے رہنے کا واسطہ ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے وہ رب اتنا رحیم و کریم ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں خالی لوٹانے سے اسے شرم آتی ہے، اے اللہ تیرے پیغمبر نے بتایا ہے دنیا کے بادشاہوں سے مانگو ناراض ہو جاتے ہیں، تیری شان بے نیازی کیا ہے، تجھ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگو تو تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ جھولی پھیلا کے یہ سب تجھ سے تیری رحمت و مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ گناہوں سے معافی دے دے، اے اللہ خطاؤں سے معافی دے دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جنتوں کا وارث بنا دے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ سنت کا تابع بنا دے، توحید پہ کاربند بنا دے، ربنا اس ملک کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اے اللہ یہ ملک ہم نے رسول اللہ کی غلامی کے نام پہ لیا تھا، یہ ملک رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے، اے اللہ اس ملک میں حضور کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ یہاں نظام قرآن
اور نظام سنت لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے اثاثوں کی حفاظت فرما، اور دعا کیجئے اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکہ و مدینہ سے جو ہمارا تقدس کا رشتہ ہے اس کو زندگی کی آخری سانس تک جوڑے رکھنا، دین پہ استقامت عطا فرمانا۔ اے اللہ آخری سانس تک نیکیوں کا، ایمان کا، توحید کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرتے رہیں، اور یہ ملک دعا کیجئے، الیکشن آنے والے ہیں، اللہ ہم پر ان لوگوں کو حکمران بنانا جن کے سینے میں تیرا خوف موجود ہو۔ اے اللہ جو تیرے قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، جو تیرے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہوں، جو قرآن و سنت کو آئین و دستور بنانے والے ہوں، اے اللہ جو عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے ہوں، اے اللہ جو تیرے پیغمبر کو آئیڈیلائز کرتے ہوں، انہی کو اپنے لیے پہلا اور آخری نمونہ سمجھتے ہوں، اے اللہ ان کو ہمارا حکمران بنا۔ اے اللہ اس امت کی تقدیر کو عروج کے ساتھ وابستہ کر دے، پوری امت مسلمہ کو عروج عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔